اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ وہ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا، آیت نمبر 18، اور تربیت کے اعتبار سے دوسرا پہلو جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے وہ یہ کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر اسی طرح سے دین اور ہدایت کا مقابلہ کرتے رہو گے تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تمہیں، اور ایک ایسے عالم میں تمہیں پہنچنا ہے کہ جہاں پہ پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس دن کے لیے کوئی سپر، کوئی ڈھال اپنائی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ آپ وہاں پہ پہنچیں، اس عالم کی خصوصیات خالق کائنات نے یہاں پہ ذکر کر دی ہیں۔ ایک خصوصیت پہلے عرض ہو چکی ہے، دوسری خصوصیت اس دن کی کیا ہے کہ السماء منفطر بہ، کلمہ سماء جس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بلندی، ارتفاع۔ زمین کیا ہے؟ گول ہے نا، بیضوی شکل کی ہے۔ ابھی جو ہم زمین کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے نیچے ہے۔ وہ نیچے والی سطح پہ پہنچ جائیں تو ان کو ہم نیچے لگتے ہیں، اور وہ خود وہ اوپر لگتے ہیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا معیار کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں کہ یہ اوپر ہے، کس کو کہیں یہ نیچے ہے؟ مادی دنیا میں، جسمانی کائنات میں بلندی اور پستی کا معیار انسان کا اپنا بت ہے، انسان کا اپنا ڈھانچہ بت۔ جو سر سے اوپر ہو وہ اوپر نظر آتا ہے، جو پاؤں کے نیچے ہو وہ نیچے نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں یہی معیار ہر جگہ پہ قائم ہے۔ مثلا ابھی آپ کو چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر۔ چاند پہ چلے جائیں زمین کہاں نظر آئے گی؟ نہ، چاند پہ پہنچ جائیں گے تو زمین آپ کو اوپر نظر آئے گی، چونکہ معیار انسان کا اپنا سر ہے، یعنی یہ ڈھانچہ ہے۔ جو سر سے اوپر ہو وہ بلند نظر آتی ہے، جو پاؤں کے نیچے ہو وہ پست نظر آتی ہے۔ پس بلندی اور پستی کا معیار اجسام کا آپس میں ارتباط نہیں ہے، انسانی ڈھانچے کا معیار ہے۔ لہٰذا ہم بلندیوں کو ہمیشہ جب بھی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں سر سے اوپر ہے، اور اگر پستی کا معیار بتانا ہو تو پاؤں سے نیچے ہے۔ پس معیار مادی کائنات کے اندر پستی اور بلندی کا انسان کا اپنا بت اور ڈھانچہ ہے۔ اس معیار پہ کسی چیز کو کہتا ہے اوپر ہے اور کسی چیز سے کہتا ہے نیچے ہے۔ جبکہ یہی انسان اگر کسی اور کرۂ ارضی میں چلا جائے یا کسی اور سیارے میں چلا جائے تو وہاں پہ یہی معیار، چونکہ اس کا اپنا بت ہے، اسی اعتبار سے وہی چیزیں جو اس کو نیچے نظر آ رہی تھیں وہی اوپر نظر آتی ہیں۔ پس چونکہ وہاں پہ جا کر یہ بت وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اسی بت کے حساب سے یہ بلندی اور پستی کا معیار جسمانی کائنات میں یوں ہے۔ لیکن مانوی کائنات، مجرد اور کمالات اور درجات کی جو کائنات ہے، کمالات کی دنیا، وہاں پہ بلندی اور پستی کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان کے سر سے جو اوپر ہے وہ بلند ہے اور انسان کے پاؤں کے نیچے ہو وہ پست ہے۔ اگر یہ معیار ہو مجرد کائنات میں، کمالات کی دنیا میں، تو سجدہ کیا ہونا چاہیے؟ پستی کا معیار ہونا چاہیے، جبکہ سجدہ عالی ترین اور بلند ترین عبادت ہے۔ بس درجات کمالی مانوی کائنات میں بلندی کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان کے سر سے جو اوپر ہو وہ بلند ہو، جو پاؤں کے نیچے ہو وہ پست ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلندی میں خود وجود کا بلند ہونا معیار ہے، اور وہ کس طرح بلند ہونا معیار ہے کہ آپ ایک عالی وجود کے ساتھ مرتبط ہوں، علو کا سفر طے کر رہے ہوں۔ اور علو کا سفر کیسے طے ہوتا ہے کہ دن بدن آپ اپنے قرب کو اس ذات کے ساتھ احساس کریں، نزدیک کریں اپنے آپ کو۔ جتنا آپ نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا ہی بڑھتے چلے جائیں گے، بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ آپ زمین میں جھکتے چلے جائیں لیکن در حقیقت آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ معیار بلندی کا اس وقت سر نہیں ہے، اس وقت کمالات ہیں، اور کمالات میں انسان کا کمال کیا ہے کہ عبد محض ہو۔ عبودیت کی دنیا میں انسان جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا عظیم ہوتا چلا جائے گا، اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ پس مجرد کمالات کی دنیا میں، عبودیت کی دنیا میں معیار یہ نہیں ہے کہ جو سر سے اوپر ہو، نہ،
درجات میں یہ ہے کہ انسان کا کمال جب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے بلند ہوتا جاتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر جتنا کمال علمی ہوتا ہے اتنا ہی وہ بلند اور عظیم شمار ہوتا ہے نا. وہ بیٹھا ہے خاک پہ لیکن آپ کیا کہتے ہیں بڑا عظیم انسان ہے, بہت بلند مرتبہ ہے. وہ بلند مرتبہ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کہتے ہیں بلند مرتبہ ہے. پس معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ بلندی کا معیار زمین پہ بیٹھنا نہیں ہے, ہاں یہاں پہ کمالات کی دنیا ہے. اور کمالات کی دنیا میں ہمیشہ انسان اگرچہ جسمانی اور مادی اعتبار سے آپ کو نیچے نظر آئے, زمین پہ نظر آئے, لیکن دوئ فی ملکوت السماوات عظیما, ملکوت کی دنیا میں بہت عظیم ہے, ملائک کی دنیا میں بہت بلند و بالا ہے. بس سما سے مراد بلندی ہے, اور بلندی کی طرف یہ نہیں ہے جو ظاہری بلندی ہے, یہ معیار نہیں ہے کہ اس عالم میں بہت سے لوگ ہوں گے جو رفیع ہوں گے, بلند ہوں گے, بلند مرتبہ ہوں گے, لیکن یہ ایک نظام مادی ہے. یہ جو ابھی آپ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آسمان ہے, اس پہ ستارے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک زمین ہے, وہ یہ نظام کیہانی ہے. یہ نظام کیہانی یعنی یہ دنیا کا جو نظام ہے, اس کا کیا ہوگا کہ اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ دن ظاہر ہوگا تو یہ نظام مادی درم برم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا, اصلا ختم ہو جائے گا. السماء منفطر بہ, اس دن یہ نظام کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. انفطار آپ کو پتہ ہے کہ باب انفعال ہے. انفعال کا ایک معنی جو غالب ہے, اکثر جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ متعارف ہے, کسرت الکوزۃ فانکسرا. خوب منفطر کیا ہوگا, یعنی کوئی فاتر ہے جو اس کو منفطر کرے گا اور یہ فوراً اس کے فطرت کو قبول کر لے گا. لفظ فاتر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو سب سے پہلے کھولی جائے, شک کی جائے, دو نیم کی جائے, اس سے پہلے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ جس چیز کو کھولا جائے اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے, فاطر. اور جو پہلی مرتبہ کھولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, فاطر. پہلی مرتبہ مثلا دیکھیں ایک کتاب ہے بالکل سیل, وہ آپ نے اس کو کھولا, وہ سب سے پہلے جس نے کھولا ہے یہ کیا ہے, فاطر ہے. اور بعد میں جو آپ کی تقلید کر کے وہی کام کرے وہ فاطر نہیں کہلاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ امیر المومنین کے پاس دو عرب بدو جھگڑا کرتے ہوئے آئے ایک کنویں پہ. ایک کہتا تھا یہ میرا ہے, دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے. ابن عباس بیٹھا ہوا تھا اور دوران گفتگو ایک اس نے عرب نے امیر المومنین کے معذر میں کہا انا فطرتہ, کہ کنواں میں نے سب سے پہلے کھودا ہے اس لیے میرا حق ہے. اب وہ بات جو بھی تھی, عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ جب عرب بدو آئے تو اس دن مجھے پتا چلا کہ فاطر کا معنی کیا ہے. اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ خدا کو فاطر کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. لہٰذا یوں نہیں تھا کہ کائنات پہلے کسی نے بنائی تھی, اس کو دیکھ کر خدا نے تقلید کی اور اس کو وجود دیا, نہ, سب سے پہلا فاطر کون ہے, وہی ذات ہے. مثلا اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہا جاتا ہے فاطر السماوات والارض, کو زمین و آسمان. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن میں جہاں پہ بھی لفظ زمین اور آسمان دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں اس سے مراد کیا ہے, کل کائنات ہے, ما سوی اللہ, پوری کائنات. خوب آسمان اور زمین کا فاطر کون ہے, خدا ہے. خوب فاطر میں ہوتا کیا ہے, پہلی صورت یہ ہے کہ ان میں انشقاق آتا ہے, دو نیم. شق یہ کلمات جو ہے نا, ہر ایک کلمے کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ تفنن در عبارت ہے, نہ, ہر کلمے کے پیچھے ایک خاص خصوصیت ہے. کبھی کہتے ہیں نا انشقاق, شق القمر. شق کس کو کہتے ہیں, ہاں یہ شک ہم نے جو بنایا وہ دراڑ نہیں ہے. شک کہتے ہیں کسی چیز کو تقسیم کرنا, دو نیم کرنا, لیکن ایسی تقسیم ہو جو برابر ہو, مساوی. مساوی جہت کو مد نظر رکھ کے جب چیز کو دو نیم کریں گے وہاں کیا کہیں گے, یہ منشق ہو گئی ہے. مثلا ایک لاٹھی لیں, لکڑی,
آپ اس کو وسط سے بالکل دو نیم کر دیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ شک ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کلمات کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا مرد عورت، شوہر بیوی کے تعلقات میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، مساوات ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہو جائے کہ یہ بیوی اور شوہر کے اندر دراڑ آ رہی ہے، یعنی دو نظام ایسا ہے جو ایک دم دو نیم ہو رہا ہے، مساوی نظام درم برم ہو جائے گا، یعنی حقوق سب کے مساوی ہیں، اگرچہ یہ ہے کہ حقوق کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن حق دونوں کا کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، مساوی ہیں۔ کہ اگر اس مساوات کے اندر دراڑ پڑ رہا ہے تو پھر کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مساوی، ایک اس کی طرف سے اور ایک اس کی۔ دیکھیں مساوات، کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے۔ بات زیادہ نہ نکلے، فاتر معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ کھولنا۔ البتہ انہوں نے جو مفردات راغب نے کہا ہے کہ فاتر کا معنی کیا ہے؟ طول سے کسی چیز کو دو نیم کرنا۔ طول کی خصوصیت نہیں ہے، کسی چیز کو دو نیم کرنا، پہلی بار دو نیم کرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ فاتر۔ مساوات کی شرط نہیں ہے کس کی؟ ہاں نہ، فاتر میں مساوات کی شرط نہیں ہے، دو نیم کریں پہلی بار۔ یہ جو پہلی بار دو نیم کرنا ہے اس کے لیے کلمہ فاتر استعمال ہوتا ہے۔ خوب بدی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا اللہ بدیع السماوات والارض، بدی میں بھی یہی ہے، پہلی دفعہ ابتدا کرنے والا ہے۔ خوب پھر فاتر اور بدی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پہلی مرتبہ، یہ بھی پہلی مرتبہ، کیا فرق ہے پھر؟ دونوں میں ہے، وہ یہاں بھی ایجاد ہے یہاں بھی ایجاد ہے۔ مساوی تو وہ تو لفظ شقاق کا ہے، یہ بریکٹ میں اپنے لیے وہ رکھ لیں، ہوم ورک کے طور پہ بیان کر دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ دیکھیں بدی اور فاتر میں کیا فرق ہے؟ بدی میں بھی کہتے ہیں پہلی بار ایجاد کر رہا ہے، اور فاتر میں بھی پہلی مرتبہ، شروع تو پہلی بار ہو رہا ہے نا۔ پھر ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ وہ بدی اور فاتر کا معنی پھر ایک ہی ہے نا، ایک معنی ایک نہیں ہے۔ خوب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ السماء منفطر بہ، جب وہ دن آئے گا تو یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ منفطر، یعنی شقاق کو قبول کرے گا اور آپس میں کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا۔ یعنی اس زلزلے کی اتنی وہ ہے سختی، اور زلزلے کے اندر اتنا خوفناک وہ عالم ہوگا کہ اصل آسمان اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہے گا، زمین اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی، منفطر ان پہ ٹوٹ جائیں گے، شک ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ وہ زلزلہ جو کائنات کو ہلا کر رکھ دے گا، اس کائنات کے اندر موجود ایک فرد بنام انسان یہ کیا کرے گا؟ اتنی بڑی کائنات کا جیسے ہی اشراط قیامت ظاہر ہوں گی، پورا یہ نظام کیا ہوگا؟ جس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہاڑ بھی حتیٰ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سراب بن جائیں گے، ریت میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نظام کیانی سارا ختم ہو جائے گا۔ اتنی بلندی کے باوجود یا آسمان اپنی اتنی عظمت کے باوجود کیا ہوگا؟ منفطرن، ختم ہو جائے گا۔ پھر وہاں پہ تم کیا کرو گے؟ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں کہا کہ یہ باتیں فقط ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ فقط آپ کو بتا رہے ہوں، کان وعدہ، یہ کام ہو کر رہے گا، کبھی بھی اس میں تخلف نہیں ہے۔ دو کلمے عربی میں، ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتا ہے وعید، ایک ہی باب ہے لیکن اوزان جب چینج ہوتے ہیں معانی بدل جاتے ہیں۔ وعد اور وعید فرق ہے دونوں میں۔ وعد وہ کلمہ ہے کہ جو چیز خالق کائنات نے کہہ دی ہے وہ اٹل ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی، جو یقیناً ہو کر رہے گی، وہاں پہ کلمہ ہے وعد استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی درجات ہیں، جتنے بھی سعادت کے راستے ہیں، جتنے بھی بہشت اور کمالات کی دنیا ہے، وہاں پہ خالق کائنات نے وعد استعمال کیا ہے۔
جنت کا وعدہ ہے، درجات کا وعدہ ہے، نعمات کا وعدہ ہے، نجات اور سعادت اور فلاح اور بہبودی سب کے لیے خالق کائنات نے وعدہ استعمال کیا ہے، اور یہ یقیناً ملے گا، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، جس کا وعدہ کیا ہے وہ حتماً ملے گا۔ لیکن جو وعید ہے وہ کیا ہے؟ وعید کا معنی اردو میں ہوتا ہے دھمکی، تحدید۔ آیا تحدید کے لیے بھی وقوع پذیر ہونا ضروری ہے؟ دھمکی اور تحدید کے لیے وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مثالیں عرض کروں گا تو وہاں سے واضح ہو جائے گا۔ وعید ہوتی ہے تحدید، تحدید ہوتا ہے سامنے والے کو ڈرانا دھمکانا، یعنی ڈر کے سائے میں اس انسان کو آگاہ کرنا، شاید متوجہ ہو جائے۔ اگر وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو وعید کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ خود رحمت اور حکمت کے مطابق ہے۔ مثلا آپ گھر میں بچہ ہے، بچے کو آپ تحدید کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں پڑھا تو شام کا کھانا بند۔ یہ کھانا بند کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو کسی منزل پہ لانا مقصود ہے، اور چہ بسا کہ وہ اپنا کام اور ہوم ورک نہیں بھی کرتا، اس کے باوجود والدین کھانا دے دیتے ہیں۔ یہ جو کھانا دے رہے ہیں اوکلائے عالم میں والدین کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم باپ ہے یا کتنی عظیم ماں ہے، تحدید کے باوجود اپنی رحمت کو دے رہی ہے۔ پس وعید کی مخالفت کرنا نہ فقط مذموم ہے بلکہ ممدوح ہے۔ اگر خدا نے کہا کہ اگر یوں کیا تو جہنم میں ڈال دوں گا، اور کل کو نہیں ڈالا تو یہ قابل تعریف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وعید کے لیے محقق ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ وعدہ کے لیے محقق ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، اگر بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کریں، میں آپ کو ٹافی دے دوں گی، چاکلیٹ دے دوں گی، ماں اگر یہ کہے یا باپ کہے میں آپ کو یہ ٹافی چاکلیٹ دوں گا، اور وہ کام کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے، اب اوکلائے عالم مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب مذمت کرتے ہیں۔ اور تربیت کے اصولوں میں سے ہے جو وعدہ کیا ہے وہ حتماً پورا کرو، کیونکہ وعدہ جب پورا نہیں کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جھوٹ کے جراثیم بچے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی وعدہ نہیں کریں، اگر وعدہ کریں تو توجہ رہے کہ اس کو حتماً پورا کرنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، وہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ان کے لیے ہے، ابھی سے اپنی تربیت کریں۔ وہ بچے بس اوقات مانوس ہوتے ہیں والدین سے، یا والد جب باہر جا رہا ہوتا ہے تو بچے لپٹ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں جانا ہے، پھر وہ بچہ ظاہر مانوس ہوتا ہے باپ سے، باپ پھر جھانسا دیتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ رہو، میں آپ کے لیے وہ چیز لے کے آؤں گا۔ وہ باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ جیسے ہی آپ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں پہلا سوال وہی ہوتا ہے کہ بابا لائے وہ چیز؟ او جی میں بھول گیا ہوں۔ یہی تربیت کے اصول ہیں۔ بھول گیا کیا مطلب ہے؟ جس کی تربیت کرنی اس کے لیے آگاہ رہو، یا وعدہ کرو نہیں، یا کیا ہے تو پورا کرو۔ ہاں، اسی لیے تربیت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب بھی بچے کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں ہر حال میں پورا کرو۔ اگر پورا نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ جھوٹ کی جراثیم پیدا ہوں گے، آہستہ آہستہ خدا سے بدبین ہوگا، آہستہ آہستہ والدین سے بدبین ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ احترام کی سرحدیں اس کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ بابا بد۔ یہ بابا بد کیا ہے؟ کوئی انسان کو ہوتا ہے یہ بچہ، یہ فطرت کا تقاضا ہے بھائی، جو بھی وعدے پہ عمل نہیں کرتا برا ہوتا ہے۔ اب وہ بچے نے اپنی فطرت کی آواز کو بلند کیا ہے، اس لیے خالق کائنات نے قرآن میں 2 کلمے استعمال کیے ہیں، ایک تحدید جس کو وعید کہا جاتا ہے، اور ایک ہے وعد۔ وعد کا تعلق ہمیشہ کس سے ہے؟ بہشت، درجات، نعمات۔ البتہ کبھی کبھی کلمہ وعد دونوں طرف استعمال ہوتا ہے، تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور درجات اور کمالات اور بلندیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرینے سے پتہ چلے گا۔ مثلا اگر جہنم کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ لفظ وعد استعمال ہو رہا ہے تو اس سے مراد وعید ہوگی، واضح؟ لیکن وعید ہمیشہ تحدید کے لیے استعمال ہوتا ہے، وعید بہشت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ خوب یہاں پہ کہا کان وعدہ مفعولا، وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہم پہلے آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ کام
ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا. یعنی یوں نہیں ہے کہ الالابد اس مادی کائنات کو رہنا ہے، نہ، ایک لمٹ کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، اور وہ مقصد اور ہدف جب پورا ہو جائے گا تو اس مادی کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب یہ ختم ہوگی تو تم کہاں پہ کھڑے ہوگے. انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مادی کائنات ختم ہوئی اور اس مادی کائنات کے اندر ایک خاص مدت کے لیے جو آپ کو رکھا گیا ہے، اور وہ زمانہ جب وقوع پذیر ہوگا تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ کہاں پہ کھڑے ہوگے؟ کوئی سائبان، کوئی چھتری، کوئی سپر، کوئی ڈھال اپنے لیے لی ہے؟ ظاہر ہے انسان پہ جب خطرات آتے ہیں تو خطرات سے پہلے انسان ان کا انتظام کر لیتا ہے. بس اوقات وہی جس طرح ہے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے LMS کو بتا دیا کہ قحط آنے والا ہے، تو کیا کرو؟ ہو جو قحط آنے والا ہے اس کا آپ نے پہلے انتظام کیا یا نہیں کیا ہے؟ جس نے کیا تھا وہ بچ گیا، جس نے نہیں کیا تھا وہ مر گئے. بھلے یہ مشکل ہے کہ اس عالم میں جانے کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے اور خالی ہاتھ منہ اٹھا کے وہاں نہیں چلے جانا، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. جو یہاں سے لے کے جاؤ گے وہی کام آئے گا. اس عالم کی خصوصیات ابھی ذکر کی جا رہی ہیں اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی سے تیاری کریں اور اس تیاری کے ساتھ اس عالم میں پہنچیں تاکہ وہاں کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. آخری آیت اسی ضمن میں اس عالم کے لیے کہ انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.